پاکستان کی کسی عدالت نے پاکستان کے میڈیا کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے قیدی نمبر 804 کا نام اور تصویر نشر نہیں کرنی. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے بھی ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا. بس یہ ایک نامعلوم حکم ہے اور نامعلوم افراد کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے. اور کیونکہ بات میڈیا ایتھکس کی ہو رہی ہے تو میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر کبھی ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایسے کچھ بہت سے کلپس لائے ٹرمپ کے بارے میں, تو ایک کلپ عمران خان کا بھی چلا دیا تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تصویر تو نہیں جا سکتی, تو اس کی آڈیو چلی گئی لیکن تصویر نہیں گئی. حالانکہ اگر وہ کلپ چلتا تو عمران خان کو اس کا نقصان ہوتا. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ کو بھی مت چلاؤ. ہاں تو دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان میں کسی عدالت نے اور کسی ادارے نے یہ آپ کو تحریری طور پہ حکم نہیں دیا, لیکن حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے. دیر از این unannounced censorship in this country, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو وہاں پر جب ریگولر میڈیا جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں آپ باندھ دیں گے تو وہاں پہ پھر جو بہت سے صحافی جو ہیں وہ پھر ٹی وی اسکرین پہ جب ان کو آپ سچ نہیں بولنے دیں گے تو وہ پھر سوشل میڈیا کو پکڑ لیں گے, وہ یوٹیوب پہ ویلاگ کریں گے, وہ ٹویٹس کریں گے, وہ انسٹاگرام پہ سچ بولنا شروع کر دیں گے. اور وہ بولیں نہ بولیں, یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے چلیں کچھ ایسے ہوں گے کہ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوگا, انسٹاگرام پہ انہوں نے بلی کی یا ہاتھی کی تصویر لگا کے اور کوئی جعلی سا نام رکھ کے کوئی نہ کوئی بات کرے ہوگے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی تصویر کے ساتھ اپنے اصلی نام کے ساتھ سچ بولتے ہیں اور پھر پھڑے جاندے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پولیس جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلاتی ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصان بھی ہیں. اگر پاکستان میں سوشل میڈیا نہ ہوتا